کل ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح لینٹ کا سیزن ہمارے لیے باعث برکت ہے، ہم اس طور سے روزہ رکھ کر اس کو منا سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس متن کے ساتھ کہ کس طرح خدا جماعتی روزے کچھ اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی دکھ ہے یا کوئی قومی سانحہ ہے، اس کے لیے ہم روزہ رکھ کر خدا کے ساتھ سامنے گریہ زاری کر سکتے ہیں۔ اور یہ والا روزہ جو ہم نے آج اس میں تلاوت کیا ہے قضات کی کتاب میں، یہ شام تک کا روزہ ہے، یعنی اس دن شام تک، مطلب صبح سے لے کر شام تک، کیونکہ اسی دن وہ جمع ہوئے اور اس دن انہوں نے شام تک روزہ رکھا۔ یہاں پر یہ تذکرہ تو نہیں ہے کہ صبح سے شام تک، لیکن اس دن کی جو تفسیر کی جا سکتی ہے وہ یہی کی جا سکتی ہے کہ اسی دن شام تک، یعنی صبح سے شام تک۔ تاہم علماء اس میں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء جو ہیں اس بات پر متفق ہے کہ یہ صبح سے شام تک ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک لاوی دوسرے شہر کو گیا، وہاں سے اس نے ایک عورت لی، شادی کی اس کے ساتھ، پھر واپس آیا، اس کی بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کر اپنے مائکے چلے گئی۔ وہ اپنی بیوی کو لینے گیا، اس کے سسر نے بڑی اس کی عزت کی، آؤ بھگت کی، اور پھر اس کو جو ہے اپنے گھر میں رکھا اور 7 دن تک اس کی خدمت کرتا رہا۔ اور جب انہوں نے رخصت کیا، اس کا نوکر بھی اس کے ساتھ ہے، حرم بھی اس کے ساتھ ہے، رخصت کیا تو راستے میں یبوس کے مقام پر یا یروشلم کے مقام پر ان کو رات پڑ جاتی ہے، اور اس رات جو ہے اس علاقے کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی حرم اس سے چھین لیتے ہیں۔ نہ صرف اس کو چھین لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہیں، اور اسی دوران وہ مر جاتی ہے۔ اس لاوی نے کیا کیا کہ اس عورت کے 12 ٹکڑے کیے، اور 12 ٹکڑے کر کے اس نے بنی اسرائیل کے سارے قبیلوں کو ایک ایک ٹکڑا بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ لیٹر بھیجا کہ اس طرح سے میرے ساتھ بنی بنیامین کے علاقے میں یہ ظلم ہوا ہے، میری حرم کو نہ صرف چھینا گیا بلکہ اس کا قتل ہوا۔ اب خدا کا حکم یہ تھا کہ جو کوئی بھی ایسا کام کرے اس کو مار دو۔ بنی اسرائیل کے باقی قبائل میں سے سب لوگ جمع ہوئے کہ خدا کے لوگوں میں یہ بدکاری جو ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن بنی بنیامین ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب ایک طرف 10 قبیلے ہیں، 10 قبیلوں کی فوج ہے، اور ایک طرف ایک ہی بنی بنیامین ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے خدا سے پوچھا کہ ہم بنی بنیامین کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں؟ کہا جاؤ۔ 26,000 مار گئے، 22,000 مار گئے، 20,000 مار گئے۔ اسرائیل کا نقصان ہی نقصان ہوتا گیا۔ جب دوسرے دن وہ لڑنے کے لیے گئے تو پھر انہوں نے جماعتی روزہ رکھا، قومی روزہ رکھا، سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اور سب لوگوں نے جمع ہو کر روزہ رکھا، قربانیاں دی، سوختنی قربانیاں گزرانی، اور پھر خدا سے پوچھا کہ کیا اب بھی ہم بنی بنیامین سے لڑنے کے لیے جائیں، کیونکہ نقصان بہت ہو چکا تھا۔ بنی بنیامین تھوڑے تھے لیکن نقصان زیادہ لوگوں کو ہوتا رہا، ہزاروں کے حساب سے جو فوجی تھے وہ مر گئے، ہزاروں کے حساب سے، یعنی پہلے دن جو مر گئے 22,000،
ہاں دوسرے دن وہ پھر اس کے مقابل جمع ہوئے، پھر 18,000 مر گئے. پھر انہوں نے روزہ رکھا. 22,000 اور 18,000 کتنے ہو گئے؟ 40,000 مر گئے ہیں. 40,000 شمشیر زن مرد قتل ہو گئے، لیکن بنی بنیامین قابو نہیں آئے. اور پھر انہوں نے جماعتی طور پر روزہ رکھا کہ اب ہم خدا سے پوچھیں کہ کیا کریں. 40,000 بندے مرنے کے بعد بھی کیا ہم لڑنے کو جائیں یا نہ لڑنے کو؟ خدا نے کہا کہ جاؤ لڑنے کو، میں پھر ان کو تمہارے قابو میں کر دوں. سو آج بھی ہم قومی سطح پر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. آج کل ہمارے ملک میں جنگ کا سماں ہے، افغانستان کے ساتھ جنگ ہے، امریکہ کی ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے. تو اس دنیا میں بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، غریب آدمی جو ہیں وہ مشکلات میں پھنس رہے ہیں. بلکہ عالمی سطح پر یہ دکھ پایا جاتا ہے اس جنگ کی وجہ سے کہ ہر جگہ پر غربت بڑی تیزی سے بڑھے گی. ہم بھی روزہ رکھ کر خدا سے التماس کر سکتے ہیں، خدا سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اور یہ روزے کی جو پکار ہے یہ جماعتی بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم شخصی طور پر اپنے حساب سے روزہ رکھیں یا اپنے مرضی سے روزہ رکھیں. ہم جماعتی طور پر بھی بہت دفعہ بشپ صاحبان جماعتی طور پر روزہ رکھنے کی جو ہے اپیل کرتے ہیں. بہت دفعہ چرچ کی سطح پر جیسے ہماری کلیسیا میں کوئی مشکل ہے تو جماعتی طور پر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی ساری کلیسیا فلاں دن روزہ رکھے، دعا کریں. تو یہ ایک مثال ہے بائبل مقدس میں پائی جاتی کہ جماعتی طور پر بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں وہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ لینٹ کے سیزن میں ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ روزوں کے ایام میں ہو. یہ کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، سال کے کسی دن میں بھی. جب بھی کوئی مشکل قوم پر آتی ہے، جماعت پر آتی ہے تو آپ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں. سو آج کی شام میرے لیے اور آپ کے لیے اس متن سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جو اس وقت مشکل میں ہے، اپنی افواج پاکستان کے لیے، اپنی لا انفورسز ایجنسیز کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرنی چاہیے خدا سے تاکہ ہمارے ملک میں امن اور سلامتی. خدا باپ، بیٹے، پاک نام سے آمین.